محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد محترم و معزز سامعین قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شورى 25واں پارہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب فرما دیجئے میں تم سے کوئی رسالت کے اجر کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ یہ اجر رسالت جو مودت فی القربہ ہے یہ رسول نہیں مانگ رہے بلکہ اس قرآن کی آیت کا یہ سیاق انداز بتاتا ہے کہ خود اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو فرما، اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ خود جو مانگ رہا ہے اس کے فائدے میں نہیں بلکہ جو دے رہا ہے اسی کے فائدے کی بات ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اہل بیت کی مودت کو واجب قرار دیا، اور فقط ان کی مودت کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سلمان محمدی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین، وہ جن کی مودت کو اجر رسالت کے طور پہ فرض کیا گیا وہ علی و بطول ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کے پروردگار کے ہاں اس عظیم جو رفعت اور بلندی نے نصیب ہوئی اس پر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ نے جن ہستیوں کی مودت کو واجب قرار دیا، اللہ نے جن ہستیوں کی اطاعت کو واجب قرار دیا ان میں سے ایک ہستی حضرت امام علی زین العابدین ہے۔ بانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں تو بس دو جملے عبادت سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، مہمان موجود ہیں۔ حضرت نے امام علی زین العابدین کا وہ لقب پایا کہ جسے دنیا بھی دشمن بھی یہ اعتراف کر گئی کہ واقعاً یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ قرآن نے دو معصوم ہستیوں کا تذکرہ کیا، ایک ملائکہ اور ایک انبیاء۔ اللہ نے انبیاء کو قرآن میں عابدین کا لقب دیا اور ملائکہ کو ساجدین کا لقب دیا۔ قربان جاؤں اس ہستی کی عظمت پہ
جو صف ملائکہ میں ہے تو سید الساجدین نظر آئے، صف انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے۔ یا مولا حسین علیہ السلام نے یہ نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ جتنے بیٹے دے گا نام علی رکھوں گا، جتنیاں بیٹیاں دے گا نام فاطمہ۔ یہ امتیاز کے لیے تھا، صغرا، کبریٰ، سکینہ یا اوسط، اکبر، اصغر، ورنہ جتنے بیٹے تھے نام علی، جتنے بیٹیاں تھیں نام فاطمہ۔ تو چوتھے امام کا نام علی اور لقب زین العابدین، لقب سید الساجدین، ذو الصفنات، السجاد، اور بھی بہت سارے حضرت کے القاب ہیں۔ حضرت کا یہ عظیم لقب کیسے ملا حضرت کو؟ نام علی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مولا حسین نے ہر بچے کا نام، بیٹے کا نام علی رکھا۔ حضرت شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں پہنچے ہوئے تھے۔ یزید تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 23 سال کا ظہراً ضعیف کڑیل جوان، جو گلے میں لوہے کا توق، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، یہ اتنی نحیف اور کمزور حالت میں میرا کیا جواب دے گا؟ تو کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ من اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ تو کہتا ہے علی ابن الحسین کو تو کربلا میں مار دیا گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جو شہادت کے منزل پہ فیض ہوئے۔ تو تنزن کہتا ہے کیا حسین کو کوئی نام نہیں آتا تھا؟ ہر بچے کا نام علی رکھا۔ توجہ ہے، ہر بچے کا نام علی رکھا۔ تو علی زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملہ فرمایا، یزید تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں نام علی مٹ جائے، میرے بابے نے ہر بچے کا نام علی رکھ کے قیامت تک کے لیے نام علی کو زندہ باد کر دیا۔ ہر بچے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ آپ کو بیٹے دے، بیٹیاں دے، نام علی بھی رکھا کر، نام فاطمہ بھی رکھا کر۔ ایک شخص نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے، نام محمد رکھوں گا۔ اللہ نے دے دیا۔ اس نے منت کے خلاف نام علی رکھ دیا۔ منت مانی تھی محمد کی، توجہ ہے، اور منت کے مخالفت کر کے نام علی رکھا۔ 8ویں امام کا زمانہ تھا، امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا میں نے منت مانی تھی نام محمد کی، میں نے خلاف ورزی کر کے نام علی رکھا، کیا کفارہ ہے؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت نے فرمایا کوئی کفارہ نہیں، تیری منت ادا ہو گئی۔ کہتا ہے مولا میں نے تو محمد کی منت مانی تھی، نام علی رکھا، کیسے کفارہ نہیں؟ فرمایا تو نے میرے نانا کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ میرے نانا نے فرمایا تھا یا علی انت وانا من نور واحد، اے علی تو اور میں ایک نور کے 2 حصے ہیں، علی رکھو تو محمد، محمد رکھو تو علی۔ ان میں دوئیت کب ہے؟ یہ 2 نور ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ لہٰذا حضرت کی حدیث ہے لا يدخل الفقر فی بیت فی محمد و احمد و حسن و حسین و جعفر و فاطمہ۔ فرمایا جس گھر میں نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، باقر اور فاطمہ نام کے بچے ہوں، اس گھر میں فقر کبھی نہیں آتا۔ تو اپنے بیٹے کو بلائے گا علی، اپنے بیٹے کو بلائے گا محمد، جعفر، حسن، حسین، اپنی بیٹی کو بلائے گا فاطمہ۔ بلا تو اپنی بیٹی کو رہا ہوگا، لیکن ملائکہ آسمان چھوڑ کے اس گھر میں آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ نام فاطمہ کی برکت ہی اتنی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت سے کہنے لگا حضرت اللہ نے بیٹی دی، فرمایا کیا نام رکھا؟ کہتا ہے فاطمہ۔ حضرت نے 3 دفعہ فرمایا فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ۔ فرمایا جب تو نے نام فاطمہ رکھا ہے نا تو اس نام کا حیا کرنا، اسے گالی نہیں دینا، اسے جھڑکنا نہیں، اسے مارنا نہیں، اسے غلط الفاظ میں نہیں بولنا۔ فاطمہ نام کی عظمت یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، جب باپ گھر میں کچھ لائے نا تو چھوٹے بچے ہوں، بیٹے بھی دوڑتے ہیں
بیٹیاں بھی دوڑتی ہیں کہ ہم بابا سے لیں، کوئی فروٹ ہو کوئی چیز ہو تو بابا کے ہاتھ سے لیتے ہیں بچے. تو اب بابا کی کیا فریضہ ہے کہ بابا پہلے کس کو دے؟ بس بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، مخلوط اولاد ہے، اب کس کو دے پہلے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ کی مخلوط اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو آپ پہلے بیٹی کو دو. اچھا اب بیٹیاں زیادہ ہیں، پھر بیٹیوں میں کس کو دو؟ شریعت کہتی ہے جس بیٹی کا نام تو نے فاطمہ رکھا ہے اس کو سب پہ مقدم کرو، اس لیے کہ وہ فاطمہ ہے. لہذا حضرت کا نام علی، لقب زین العابدین سید الساجدین. شیطان نے پہلے دن کہا تھا پروردگارا میں آدم کی اولاد کے راستے پہ بیٹھوں گا، انہیں ورگلاؤں گا، جہنمی بناؤں گا، لیکن الا عبادک المخلصون، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا ہتھیار نہیں چلے گا. شیطان نے پہلے دن کہا تھا معصومین پہ میرا کوئی ہتھیار نہیں چلے گا، نبیوں پہ. لیکن کیا یہ نبیوں کے راستے میں بیٹھا یا نہیں؟ دیکھیں حضرت ابراہیم آپ حج پہ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، تو آپ پہلے چھوٹے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر درمیانے والے کو، پھر بڑے والے شیطان کو. یہ کیوں ساتھ ساتھ کنکر مار رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے مارے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑی قربانی کے لیے حائل ہو رہا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ضعیف باپ ہو کے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے اور ایک خواب کی بنیاد پر. لیکن حضرت سمجھتے تھے کہ یہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، وہ وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے. لہذا اسے 7 پتھر مارے، پھر 7 مارے، پھر مارے. تو یہ اسے پتا تھا مجھے ابراہیم سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن پھر بھی بیٹھا. تو اسے پتا تھا کہ مجھے ان ائمہ سے کچھ نہیں ملنے والا، سید الساجدین زین العابدین سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا. لیکن تاریخ میں یہ بات موجود ہے، یہ حضرت کی عبادت پہ اتنا رشک کرتا تھا کہ حضرت کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے آ گیا. اچھا شیطان ہر شکل میں آ سکتا ہے، یہ جن ہے نا، جن ہر شکل اپنا لیتا ہے، حتیٰ کتا اور خنزیر بھی بن جاتا ہے. اور یہ فرشتہ کتے خنزیر کے علاوہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں، لیکن کتا خنزیر چونکہ نجس العین ہے لہذا ان میں نہیں. تو یہ کتا خنزیر بھی بن سکتا ہے، اژدہا بن سکتا ہے، ہر چیز بن سکتا ہے، شیطان جو ہمارا بڑا دشمن ہے. تو یہ حضرت عبادت میں مشغول ہیں، مصلی عبادت پہ کھڑے ہیں. شیطان بڑا سانپ بن کے مصلی عبادت پہ آ گیا، حضرت کے انگوٹھے پہ ڈنگ مارنے لگ گیا. ہم اگر کبھی بھول کے مصلی پہ چلے جائیں اور چھپکلی گر جائے اوپر تو ہماری نماز کا کیا حال ہوتا ہے؟ چھپکلی کہاں اور اژدہا بڑا سانپ، اور وہ ایسے نہیں آیا بلکہ کاٹ رہا ہے، حضرت کے انگوٹھے کو منہ میں لے رہا ہے. لیکن حضرت کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آ رہا. ویسے رکوع، ویسے سجود، ویسے قیام، ویسے تسبیح، ویسے تحلیل، ویسے ذکر اذکار، حضرت اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اور پھر شیطان نے دوسرا یہ کام کیا کہ حضرت کے بچے کو اٹھایا، گھر میں جو پانی کا کنواں تھا اس میں ڈال دیا اور گھر کے کمرے کو آگ لگا دی. بیویوں میں قرحام برپا ہو گیا، بچہ کنویں میں گر گیا، گھر کو آگ لگ گئی، مصلی پہ سانپ آ گیا. اس قرحام میں حضرت کی عبادت میں کوئی خلل نہ آیا. جب عبادت تمام ہوئی بیویوں نے کہا مولا بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور آگ لگی ہے. حضرت نے جا کے آگ کو بجھایا اور کنویں کے پانی سے کہا میری امانت کو واپس کرو. لوگوں نے دیکھا جو کنویں کا پانی گہرا تھا اوپر آتا گیا، اتنا اوپر آیا کہ بچے کو آرام سے اٹھا لیا. دیکھا مخلوق خدا نے کہ حضرت کے بچے کے کرتے پہ بھی پانی کا اثر نہیں تھا، کرتا بھی گیلا نہیں ہوا تھا. لوگ حیران ہوئے کہ پانی میں گرا اور کپڑے بھی تر نہیں ہوئے. حضرت نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس نے میری امانت میں خیانت نہیں کی. تو اصل عبادت یہ بندگی کا مہینہ ہے نا، اس میں تو بڑے بڑے گناہگار بھی آ جاتے ہیں، اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے. شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ پاکستانی تاجروں پہ کھول دیا گیا ہے، تو اس میں اور مہنگائیاں بڑھا دیتے ہیں اور مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. تو لہٰذا حضرت نے یہ کہا تھا کہ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے ماہ رمضان میں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اب تم دعا یہ کرو کہ ماہ رمضان میں شیطان تمہارے اوپر کھولا نہ جائے اور جہنم کا دروازہ بھی بند رہے. اس میں ہمارا بھی کچھ رول ہے نا.
ماہ رمضان ہو اور پھر ویسے چائے چل رہی ہو، ایسے سگریٹ چل رہے ہو، ہو امام علی زین العابدین کا ماننے والا. مولویوں کی باتیں ویسے کڑوی ہوتی ہیں اس لیے تو کوئی نہیں سنتا نا، لیکن واقعاً اگر کوئی سن لے نا اور اپنی دماغ میں دل میں جگہ دے دے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے، اس کی آخرت بھی آباد. اور یہ ہمیشہ تھوڑے ہی تھے اچھی باتیں سننے والے. یہ تو اسلامی تاریخ ہے. تو بہرحال حضرت کی ایک کنیز تھی. حضرت کی شہادت کے بعد کسی نے پوچھا آپ جو حضرت کے ساتھ اتنا عرصہ رہیں، حضرت زین العابدین تھے، سید الساجدین تھے، السجاد تھے، حضرت کی انداز عبادت تو بتا کہ حضرت عبادت کرتے کیسے تھے. اس نے کہا خلاصہ بتاؤں یا تفصیل؟ کہتا ہے نہیں، اجمال بتا دو، خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کرو. تو اس نے ایک جملہ کہا. حضرت کی کنیز کا جملہ امام کے بارے میں سنیے گا. کہتی ہے ما آتیتہو نہارن بالطعام کتو ولا فرشت لہو فراشن باللیل کتو. کہتی ہے جتنا عرصہ میں حضرت کے ساتھ رہی، دن کو کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو کبھی بستر نہیں بنایا. دن کو کبھی دسترخوان نہیں سجایا، رات کو کبھی بستر نہیں بنایا. دن کو روزہ رکھتے تھے سارا سال امام زین العابدین، سوائے 2 دنوں کے جن دنوں میں روزہ حرام ہے اور ایک دن مکروہ ہے عاشوراء میں. 2 عید کے دن ہیں نا، ان میں حرام ہے اور عاشوراء کے دن مکروہ ہے. باقی سارا سال حضرت روزے سے رہتے تھے، ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے. زیادہ دیر آپ کا نہ لوں، مہمان ہمارے موجود ہیں. بس ایک جملہ آپ کے، یہ 2 جملے مولا کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں. ایک سائل آیا حضرت کی خدمت میں، امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. پوچھتا ہے صف لی الاسلام، مولا میرے لیے اسلام کی وصف بیان کریں کہ اسلام ہے کیا. ہم مسلمان ہیں نا، تو پتہ تو چلے نا کہ اسلام ہے کیا. تو امیر علیہ السلام نے فرمایا لقد سککت علی الخبیر، تو ایک باخبر ترین ہستی سے پوچھنے آیا ہے، پھر سن اسلام کیا ہے. حضرت نے فرمایا اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. فرمایا التعظیم لامر اللہ و شفقت لمخلوق اللہ. فرمایا اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا اور مخلوق خدا سے پیار کرنے کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، جو بھی حکم الہی ہے اس کے سامنے جھک جانا، اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور پیار کرنا، اس کا نام اسلام ہے. خدا گواہ ہے عزیز محترم سامعین، امام زین العابدین کی ساری رات انہی 2 کاموں میں گزر جاتی ہے. رات کا پہلا حصہ لتعظیم امر اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے، اور رات کا دوسرا حصہ امام زین العابدین جیسی ہستی، سجاد جیسی ہستی، سید الساجدین جیسی ہستی غلے اور اناج کی بوریاں اپنی پشت پہ اٹھاتے. 500 بیوہ یتیم مسکین تھے جن کے گھروں میں جا کے رات کو اندھیرے میں پہنچاتے تھے، اور ان 500 کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں غلہ اور ہماری کفالت کرنے والا کون ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ ہیں سید الساجدین. یہ خیرات کا مہینہ ہے نا، لوگ بڑا خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیسے خرچ کریں سیکھ اپنے چوتھے امام سے. رات کو جب رات چھا جاتی، رات ڈھل جاتی، بوری اٹھاتے، کسی مسکین کے دروازے پہ چھوڑ آتے، کسی بیوہ کے گھر چھوڑ آتے، کسی یتیم کے گھر چھوڑ آتے، اور ان کی کفالت. پتہ تب چلا جب سید حضرت شہید ہو گئے نا، پھر پتہ چلا کہ ہماری کفالت کون کر رہا تھا. تو بس حضرت کی جب شہادت ہوئی نا، تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جب بابے کو غسل دے رہا تھا نا، تو میرے بابے کے جسم پہ 2 طرح کے داغ تھے. ایک ان بوریوں کے داغ جو رات کو مسکینوں یتیموں کے گھروں تک پہنچا کے لیے خود اٹھا کے جاتے، اور ایک ان بیڑیوں، توکوں اور کڑیوں کے داغ جو دین اسلام کو بچانے کے لیے یزید نے پہنائے تھے.
تو عزادارو پھر ایک دفعہ حضرت بوری اٹھائے ہوئے اور مدینے کی گلی میں چل رہے ہیں کہ ایک جاننے والے نے حضرت کو دیکھ لیا، اور حضرت چہرے پہ بھی نقاب رکھتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ رہے کہ کون اٹھا کے جا رہا ہے، لیکن وہ حضرت کو جانتا تھا۔ تو سامنے آ کے پوچھتا ہے، مولا آپ اس ٹائم اپنی پشت پہ بوری اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں اور چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، میں نے نانا سے سنا تھا، میرے نانے کا فرمان ہے، ان الصدقۃ فی السر تدافع غضب اللہ، فرمایا جو صدقہ چھپ کے دیا جاتا ہے وہ اللہ کی غضب کی آنکھ کو ٹھڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں دائیں ہاتھ سے دیتا ہوں تو مجھے میرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں سے دوں تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ پھر کوئی کہتا ہے حضرت اب مجھے دے دیجئے، میں بوری اٹھا کے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں میں پہنچاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پل صراط پہ ہر ایک کو خود ہی گزرنا ہے، پل صراط سے۔ تو لہذا آؤ اس سید سجاد کی کہ جو صفنات، یہ سجدوں کا مہینہ ہے نا، حضرت کا غلام کہتا ہے حضرت عبادت میں کھڑے تھے، ہوا چل رہی تھی، اتنی ہوا تیز تھی کہ حضرت کی آواز شانے سے ہٹ گئی، لٹکتی رہی۔ نماز ختم ہوئی تو ہم نے پوچھا حضرت اباں لٹک رہی تھی آپ نے اس کو جوڑا ہی نہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کس کے دربار میں پہنچا تھا؟ مجھے کب احساس کہ ابا میرے شانے سے ہٹی ہے یا نہیں۔ اس طرح خشوع اور قلب حضور کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ، کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ملکہ پیش کرنے کی کوشش کر۔ حضرت ذو الصفنات، حضرت کی جو یہ پیشانی تھی نا سجدے کی جگہ، یہ اونٹ کے جو ان کا زانو ہوتا ہے اس کی طرح سجدے کر کر کے سخت ہو جاتی تھی، اور حضرت 2 دفعہ اپنی پیشانی کو کٹواتے تھے سال میں، اور جو پیشانی سجدے کی جگہ کٹواتے اسے ایک تھیلی میں اکٹھی کر لیتے اور فرماتے بیٹا باقر جب میری شہادت ہو جائے نا تو اس تھیلی کو میرے کفن میں رکھ دینا، میں اپنے اللہ کو دکھاؤں گا یہ سید الساجدین کے سجدوں کی نشانی ہے۔ اور حضرت کا بس آخری جملے، حضرت کا ایک انداز تھا، یہ تو عبادت تھی، وقت ہوتا تو میں حضرت کی پوری سیرت آپ کو بیان کرتا۔ حضرت کا ایک انداز تھا، حضرت کو یہ نہیں تھی یہ 35 سال رو رو کے جو اسلام پہنچایا ہے، اور حضرت کے بنی امیہ کی مسلسل یہ حضرت کی مظلومیت تھی کہ ایک جمعہ کا خطیب اموی مولوی مصلی عبادت پہ محراب مسجد میں کھڑا ہو کے علی مولا پہ گالیاں دیتا ہے، اور سید الساجدین سامنے بیٹھتے ہیں، ہاشمی سامنے بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ اس وقت سے مولا گزر رہے تھے، اور مولا اس وقت دین کو بچا کے دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ حضرت مسلسل نظر بندی میں تھے، حضرت سے کوئی ملتا بھی تو وہ انکوائری کرانا پڑتی تھی اسے اموی گورنر سے، تو اتنی نظر بندی میں تھے۔ تو حضرت نے اپنا فریضہ امامت کیسے انجام دیا؟ تو اب روایت کہتی ہے کہ حضرت نے ایک ایسا انداز اپنایا جو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس سے فریضہ امامت کیسے ادا ہو رہا ہے، اور وہ انداز تھا غلام خرید کے آزاد کرنا۔ حضرت سال میں 500 غلام خریدتے، 500 غلاموں کو اپنے پاس رکھتے پورا سال، ماہ رمضان میں خریدتے اور اگلے ماہ رمضان میں آزاد کرتے، پورا سال انہیں بتاتے اسلام کیا ہے، اصول کیا ہے، فروع کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، پورا سال ان غلاموں کو بتاتے۔ جب اسلامی قدروں سے وہ غلام واقف ہو جاتے نا، جو 5 سال جو ایک پورا سال امام کی خدمت میں رہے، وہ کتنا عالم بن جاتا ہوگا۔ ایک عام بندہ کوئی کسی کو سال سمجھائے لیکن خود امام سمجھا رہے ہوں۔ اور جب ماہ رمضان کی یہ 23 آ رہی ہے نا، شب قدر کو ضائع نہ کیا کرو، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 81 یا 82 ہزار سال سے افضل ایک رات اللہ تمہیں دینے والا ہے، وہ ہے شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ وہ رات آنے والی ہے اسی ماہ رمضان میں، 19، 21 اور 23 میں ایک ہے، تینوں میں عمل کر، تینوں میں جاگ۔ تو اس میں جب 23 ماہ رمضان آتی نا تو حضرت نے ان سارے غلاموں کا ایک رجسٹر بنایا ہوتا، سارا سال ان کی شکایتیں ان کے مسائل لکھتے رہتے۔ حضرت ایک ایک کو بلاتے، ادھر آؤ اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں،
آتا حضرت اس کو بتاتے تو نے یہ نافرمانی کی تھی نا؟ کہتا ہاں مولا۔ جب وہ شرمندہ ہونے لگتا نا تو مولانا فرماتے میں نے تجھے جا معاف کیا۔ پھر دوسرا بلاتے، پھر اس کو کہتے، پھر اس کو معاف کرتے۔ اس طرح ہر ایک کو اس کا جرم بتاتے، پھر اسے معاف کر دیتے۔ جب 500 سارے غلاموں کو ان کی مسائل بتا کے، ان کو آزاد کر کے، ان کو معاف کر دیتے، تو پھر اپنے گھر کے اس کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، فرماتے ایک ایک کو بلاتے، آج میں نے اللہ کے نام پہ تمہیں آزاد کیا ہے، آج کے بعد کسی کا غلام نہ بننا، یہ درہم و دینار کی تھیلی ہے، جاؤ آزادانہ زندگی گزار کے کربلا کے سفیر بن جاؤ۔ یہ ہر سال ایسا ہی کرتے، اور پھر لازماً حضرت کا ساروں کو آزاد کر دیتے۔ جب ساروں کو آزاد کر کے کچھ انعام درہم دینار دے کے آزاد کر دیتے نا، پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے، مصلی عبادت پہ آ جاتے، کہتے میرا اللہ، میں نے بندہ ہو کے اپنے غلاموں کو معاف کر دیا ہے، تو رب ہو کے اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہیں سید الساجدین۔ ان مناجات سے، اپنی مناجات میں صحیفہ کاملہ، علامہ مجلسی کا نام سنا ہے نا، ہمارے بڑے عالم تھے، انہوں نے ریاضت کی کہ مجھے امام زمانہ مل جائیں، عمل کیا، رات کو امام زمانہ خواب میں ملے، کہا مجلسی کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا چاہتا ہوں اللہ مل جائے، اللہ تک پہنچ جاؤں۔ فرمایا مجلسی جب اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں صحیفہ کاملہ لے آ، امام سجاد کی دعائیں لے آ۔ اگر ہمارے گھروں میں صحیفہ کاملہ ہے بھی صحیح، تو جیسے قرآن مظلوم ہے وہ صحیفہ کاملہ بھی مظلوم ہے، وہ نہج البلاغہ بھی مظلوم ہے۔ ہمیں نام آتے ہیں لیکن پتہ نہیں صحیفہ کاملہ میں کیا ہے، نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کی کلام ہے، صحیفہ کاملہ ہمارے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے، اور قرآن کے بعد یہ دو وہ نسخے ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، جو زبور آل محمد اور یہ انجیل آل محمد ہیں، اور اخت القرآن ہے، قرآن کی بہن ہے تو وہ صحیفہ کاملہ ہے۔ اور حضرت کا آخری انداز تھا گریہ، گریہ۔ تو اور میں روتے ہیں نا تو ان جیسے مصعب خاں کو بلاتے ہیں۔ تم اور میں روتے ہیں، کیوں آئے ہیں آپ اپنے کاروبار چھوڑ کے؟ فارغ ہیں آپ؟ نہیں نا، ہر بندے کی مصروفیات ہے نا، تو یہ مصروفیات چھوڑ کے خاک پہ بیٹھ کے یہ وقت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جائیں۔ کل رسول کی بیٹی اپنے بابا سے پوچھ رہی تھی، بابا کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ اس وقت رسول نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، ہاں بیٹی، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان، جس کے بوڑھے، جس کے ضعیف، جس کی بیویاں، جس کے بچے تیرے حسین کو روئیں گے۔ اس وقت بی بی نے کہا تھا، بابا جو جوان، جو ضعیف، جو بوڑھے میرے حسین کو روئیں گے، میں زہرا بھی وعدہ کرتی ہوں جب اللہ مجھے فرمائے گا زہرا جنت میں جاؤ تو میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی، کہوں گی میرا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاتی جب تک حسین کے رونے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ آؤ ان رونے والوں میں اپنا نام لکھواؤ اور کہو دکھیاری ماں زہرا کل بابا سے پوچھ رہی تھی کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا، آؤ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں درج کر لو جس میں حسین کے رونے والے ہیں۔ اور میں نے ایک روایت یہ پڑھی، بہار الانوار میں ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے، منظور نظر ہو جائے تو بی بی اس مجلس میں آتی ہے، بی بی اس مجلس میں آتی ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ فی ید آخر کا، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تجمع جموع الباقین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ کجا زہرا کا رومال، کجا مجھ گناہگار کے آنسو، کون سا آنسو زہرا کے رومال میں چلا جائے۔ عزاداروں، سید سجاد نے جو انداز کربلا تک پہنچانے کا اپنایا وہ گریہ تھا۔ تو اور میں تو روتے ہیں مصعب خاں کی سر پہ، مصعب خاں کے انداز پہ۔ سید سجاد کو کسی مصعب خاں کی ضرورت نہیں تھی، سارا دن روزہ رکھتے، جب روزے کی افطاری کا ٹائم آتا نا، عزادارو غلام پانی لے آتا، پانی پہ نگاہ پڑتی، رخ کربلا کی طرف مڑتا، کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں سجاد کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو 3 دن کا پیاسا مارا گیا تھا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا
بابا تو 3 دن کا بھوکھا شہید ہوا تھا۔ عزادارو، ایران میں ایک مجتہد و گرزے ہیں ایت اللہ مرزا شیرازی، بہت بڑے مجتہد و گرزے جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا۔ وہ مجلس میں بیٹھے تھے، مصعب خان ایک جملہ کہا، دخلت زینب علی ابن زیاد، اس نے یہ جملہ کہا کہ علی کی بیٹی اجڑ کے ابن زیاد کے دربار میں آ گئے۔ عزادارو، مرزا شیرازی نے امامہ زمین پہ دے مارا، کہا بس اتنا مصائب کافی ہے، کجا علی کی بیٹی، کجا ابن زیاد کا دربار۔ ظہر تک بیٹھ کر یہ جملہ پڑھ پڑھ کے روتے رہے۔ اے مرزا شیرازی، تمہیں تو ایک مصعب خان نے رلایا، ذرا آ دیکھنا سید سجاد سے، جو کسی ذبیحہ کو دیکھتے ہیں، جانور کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قصاب کو کسی نے کہا، قصاب وہ دیکھ سید سجاد آ رہے ہیں۔ قصاب نے اپنا چاقو چھپا لیا، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا اس کے قریب گئے، کہا میں جانتا ہوں تو نے میرا حیا کیا ہے، میری وجہ سے تو نے ذبح نہیں کیا، لیکن مجھے اتنا بتا ذبح کے آداب کا پتہ ہے؟ کہتا ہے ہاں مولا، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا ادب ہے؟ کہتا ہے میں اس وقت تک ذبح نہیں کرتا جب تک پانی نہ پلا لو۔ مولا کا رخ کربلا کی طرف مڑا، کہا بابا یہاں تو جانور بھی اس وقت تک ذبح نہیں ہوتے جب تک انہیں پہلے پانی نہ پلا دیا جائے۔ تجھے بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا